وہ کہتے ہیں کہ ایڈکشن از اے بیڈ بیہیویئر وچ نیڈس ٹو بی پنشڈ. ون پنشڈ پراپرلی اے پرسن ول اسٹاپ بینگ ایڈکٹیڈ. پنشمنٹ کی ڈفرینٹ شکلیں ہیں. ضروری نہیں ہے مارنے کو پنشمنٹ کہا جائے. گھر والے ڈھیر ساری طرح کی اپنی اپنی پنشمنٹس اپلائی کرتے ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں اس کے پیسے بند کر دو, یہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کو لگ سمجھ جائے گی, یا اس کی گاڑی لے لو, یہ باہر نہیں جا سکے گا, اس کو روم میں لاک کر دو, یا اس کو گھر سے نکال دو, یہ اس قابل ہی نہیں کہ ہمارے گھر میں رہ سکے, کچھ نکال دیتے ہیں. یا وہ کہتے ہیں کہ اس کا فون لے لو, اس کی آسائشیں, اس کا اے سی اتار دو, اے سی بند کر دو, یا اس طرح کچھ چیزیں نا کہ اس کو ذلیل کرو سب کے سامنے, 2-4 لوگوں کو گھر پہ بلا کر پھر انسلٹ کرو, بستی پروگرام کرو ذرا. تو وہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ذرا احساس ہو اور اس کو ذرا پتہ چلے کہ تم اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے رہو گے تو پھر ہم تمہیں اس طرح سے پنش کریں گے, تو دیکھنا کیسے ٹھیک ہو جائے گا. کچھ گھر والوں کا اپنا دل ہوتا ہے, پھر کچھ ارد گرد کے لوگ جو اس بارے میں مشورے دیتے ہیں وہ بھی ان کو ذرا فورس کرتے ہیں کہ ہاں اس کے ساتھ ایسا رویہ کرو, یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے یہاں پر ایک پیشنٹ کی انکوائری میٹنگ, وہ میٹنگ ہوتی ہے جب فیملی واک ان کرتی ہے صرف ابھی انفارمیشن لینے کے لیے کہ کیا سارا آپ کا کیا سسٹم ہے, کس طرح سے علاج ہوگا. تو میں ایک انکوائری میٹنگ اٹینڈ کر رہی تھی جس میں ان پیشنٹ کے فادر نے کہا کہ ایسے ہی آپ اتنا لمبا چوڑا ٹریٹمنٹ بتا رہی ہیں, 3 مہینے ہم بھی آئیں, ڈیوٹیاں دیں, اس عمر میں ہم پڑھنے لگ جائیں, یہ ساری چیزیں, یہ بھی یہاں پر رہے, تو تھانے اس کو 3 مہینے کی بجائے اگر 1 مہینے ہی رکھ دیا جائے اور مشقت وغیرہ کرائی جائے تو یہ سیدھا ہو جائے گا تیر کی طرح. تو میں اور محسن صاحب تھے, ایک پیشنٹ کے فادر نے, تو میں اور محسن صاحب ان سے ڈیل کر رہے تھے. تو ہم نے ان کو کافی سمجھایا کہ نہیں, تھانے سے جا کر ان کو جیل میں بند کرا کر یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. بیمار ہیں, کسی بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہو تو آپ اس کو تھانے نہیں بھیجیں گے, آپ اس کو دوائی دیں گے, ٹریٹمنٹ دیں گے. بہرحال انہوں نے اپنی مرضی کی, انہوں نے کہا نہیں میں تو اس چیز سے اتنا متفق نہیں ہوں, اور وہ چلے گئے. پھر پتہ نہیں انہوں نے کیا 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 نہیں, لیکن 6 مہینوں کے بعد سیم انکوائری میں نے ڈیل کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 3 مہینے تھانے بھی رکھ کر دیکھ لیا, وہاں یہ مشقت بھی کرتا تھا, لیکن اندر ہی نشے بھی ارینج کر لیتا تھا, وہ ساری چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ جو آپ نے کہا ہے اس کو ایک بار اب یہاں پر کر کے دیکھتے ہیں. تو ہم نے کوئی نہیں اس سے ملنے آنا, اور یہ رہے یہیں پر. یعنی یہاں پر بھی آ کر ان کا مائنڈ سیٹ جو تھا نا وہ پنشمنٹ والا تھا کہ رکھیں اس کو 3 مہینے یہاں بند. اب یہ ان کا انداز ہوتا ہے پنشمنٹ کا کہ اگر ہم اس کو پنش کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بیماریاں جو ہیں وہ پنشمنٹ سے ہرگز ٹھیک نہیں ہوتی. بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں ہم بار بار اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے یہ کردار کی خرابی نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے. اب جب ہم بار بار بیماری کہتے ہیں تو اکثر لوگ اس سے مائنڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پیشنٹ کہتے ہیں یا آپ ہمیں بیمار کہتے ہیں. تو وہ ہم آپ کو اس لیے کہتے ہیں تاکہ آپ کو ایک ریئلٹی چیک ملے کہ اگر ہم بیمار ہیں تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, علاج کی. ایک بیمار کو علاج کروانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو یہ اس ڈینائل کو بریک کرنے والی چیز ہے کہ آپ اگر بیمار ہیں تو آپ کو علاج کی ضرورت ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ بیمار صرف وہ ہوتے ہیں جن کو ڈھیر بخار چڑھا ہوتا ہے, جن کو کھانسی آ رہی ہوتی ہے, جن کو کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے, جن کی بلڈ رپورٹس ٹھیک نہیں آ رہی ہوتی. بیماریاں وہ بھی ہوتی ہیں جس میں ایک بندہ اس کو بات کرنے کا ہی نہیں پتہ, وہ بات پہ چڑھائی کرتا ہے, غصہ کرتا ہے, اس کو یہ اپنی ہر غلطی کے لیے اس کے پاس ڈھیروں ایکسکیوزز ہیں. ونس اے ڈرگ ایڈکٹ آلویز اے ڈرگ ایڈکٹ. اس متھ کا پتہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی نشے کرتا ہے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس کا یہ مطلب ہے. اور ہم اس چیز کو نہیں مانتے. کیونکہ ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر ایک نشہ کرنے والے کو علاج میں سے گزارا جائے تو وہ بہترین انسان بن جاتے ہیں, اور وہ اس بندے سے زیادہ اچھی زندگی ود ایتھکس اینڈ مورل ویلیوز گزار سکتا ہے جو کبھی نشے کے قریب بھی نہیں گیا. یعنی ہمارا اس چیز کے اوپر یقین ہے کہ ڈاکٹر صداقت خود کہتے ہیں کہ میرے ڈھیر سارے دوست وہ ہیں جو ریکورنگ ایڈکٹس ہیں, اور مجھے ان پر زیادہ یقین ہے اپنے ان دوستوں سے جو کبھی نشہ بھی نہیں کرتے تھے. اور اگر مجھے کوئی مشورہ چاہیے ہوتا ہے تو میں اپنے ان دوستوں سے لیتا ہوں جن کو 10 12 15 سال ریکوری میں ہو گئے. کیونکہ جب کوئی انسان اپنے ساتھ آنیسٹ ہو جاتا ہے نا, اب اگر احمد صاحب اپنے ساتھ سنسیئر اور آنیسٹ ہو جائیں گے کہ بھئی میں نے اپنا نقصان نہیں کرنا, میں نے ایک ایسی چیز اپنی باڈی میں نہیں ڈالنی جو بڑی بری سی ہو, جو ڈیمیج کرے, تو یہ اپنے ساتھ سنسیئر ہو گئے ہیں. تو یہ عبداللہ صاحب کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں جب ایک بندہ اپنے ساتھ ہی بڑا لائل ہے؟
تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو ایک بار نشے استعمال کر لے وہ ساری زندگی کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. ہاں بمپی رائڈ ہو سکتی ہے, ہاں وہ ریلیپس کر سکتے ہیں. اسی لیے بہت سی کتابوں میں اس کو ڈرگ ایڈکشن کہنے کی بجائے ریمیٹنگ اینڈ ریلیپسنگ ڈس آرڈر کہا جاتا ہے, کہ آپ ریمٹ کرتے ہو, آپ ٹھیک ہوتے ہو, آپ ریلیپس کرتے ہو, آپ ٹھیک ہوتے ہو, آپ ریلیپس کرتے ہو, الٹیمیٹلی آپ ٹھیک ہو جاتے ہو. آپ کو پتہ ہے اگر صرف ایک ایڈکٹ سے ریکورنگ ایڈکٹ ان کو کہنا شروع کر دیا جائے تو ان کی ریکوری میں ان کو بڑا ریوارڈ ملتا ہے. آپ کسی پیشنٹ کو, میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے عبداللہ صاحب, ہمارے جو بڑے اچھے پیشنٹس ہیں جو ریکوری میں بہت آگے چلے گئے ہیں, اب جب ہم انہیں پیشنٹس کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا اب تو پیشنٹس نہ کہیں, یعنی انہیں یہ بھی تھوڑا ڈسکریجنگ سا لگتا ہے کہ ہم اتنا آگے آ گئے ہیں, جو کہ ٹو سم ایکسٹینٹ انڈرسٹینڈیبل بھی ہے, کہ اب وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں کلائنٹ یا اسٹوڈنٹس یا اس طرح کی کوئی چیز کنسیڈر کر لیں, اب ہمیں پیشنٹس نہ کہیں کیونکہ ہم ایکٹیو ڈیزیز کی اسٹیٹ میں نہیں ہے. جو ایڈمیشن ہے نا, ایڈمٹ کرنا, یہ فرسٹ اسٹیپ ہے ٹورڈز ریکوری. 12 اسٹیپس میں سے پہلا اسٹیپ ہے کہ میں مان گیا ہوں. آپ کو میں نے وہ ویڈیو دکھائی تھی 2-3 دن پہلے, اس میں اس بندے نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ میں ہمیشہ کہتا تھا نہیں موسم نہیں اچھا, وہ تو نشہ نہیں اچھا تھا, وہ تو گھر میں لڑائی ہوگی, وہ تو فلاں تھا, وہ تو کرائسس آ گئے, اسی لیے میرے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے ہیں. جس دن میں مان گیا نا کہ ہاں میں ایڈکٹ ہوں, میں الکوہولک ہوں اور میں بے بس ہوں, میں نہیں کر سکتا اپنی ہیلپ, مجھے کسی کی مدد چاہیے, اس دن مجھے مطلب صحیح مدد ملنا شروع ہوئی تھی. تو جب ایک بندے کو اپنی پڑ جاتی ہے نا, اپنی فکر پڑ جاتی ہے مجھے بچائیں, میرا کچھ کریں, یہ وہ پہلا سائن ہوتا ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اب تھوڑے بہت بہتر ہو رہے ہیں, سیف ہو رہے ہیں, اپنا خیال رکھنا شروع ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی کچھ دن پہلے یہ کہہ رہے تھے نا کہ جب آپ کو اپنی پڑ جائے گی نا تو مجھے آپ پہ ذرا میں تھوڑی سی آنکھ آپ پر بند کر سکتا ہوں کہ ہاں اب آپ لوگ تھوڑا سیف زون میں آ گئے ہیں, کیونکہ اب آپ کو اپنی فکر ہے. تو جب کوئی پیشنٹ چل کر آ جاتا ہے نا, جانتے ہوئے کہ پکڑے میں نے جانا ہے, نشہ میں نے ابھی کل پرسوں ہی کیا ہے, تو وہ پیشنٹس پھر بھی ان سے سیف ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بخار ہو گیا آج تو ولنگ ویز ہی نہیں جانا, جو ٹیسٹ کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ڈرگ ایڈکشن کین بی کیورڈ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آگے آئے گا کہ ٹریٹمنٹ از ون شاٹ ڈیل, کہ بس علاج میں گئے اور نیو بورن بیبی کی طرح واپس آئے. فیکٹ نہیں ہے, یہ سچ نہیں ہے. سوچتے ہیں بالکل ایک کہ علاج کروا لیا اس نے پورا, اب تو یہ بالکل نیو بورن بیبی کی طرح واپس آئیں گے. اس دنیا میں 2 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. ایک وہ بیماری ہوتی ہے جس کا جڑ سے علاج ممکن ہے, دوائیوں کے تھرو, پروسیجرز کے تھرو, کچھ بھی طرح سے. ایک وہ بیماریاں ہوتی ہیں جن کا جڑ سے تو علاج ممکن نہیں ہے لیکن ان کو مینج کر کے آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. جیسے کسی کو کووڈ ہو جائے تو کووڈ کیوریبل ہے, ایسا ہی ہے نا. آپ دوائیاں کھاتے ہو, اس کو جو ایکٹیو اسٹیٹ ہے اس کو وائرس ہے اس کو ڈی ایکٹیو کرتے ہو, تھوڑا کوارنٹین کرتے ہو, اس کے بعد آپ فٹ ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی یہ نہیں ہے کہ اب ساری زندگی فلاں چیز کرنی پڑے گی یا فلاں چیز کرنی پڑے گی یا یہ چیز نہیں کھانی پڑے گی, نہیں, کیونکہ وہ کیوریبل ہے. کسی کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے, وہ اپنا پورا کورس کرتا ہے, وہ کیوریبل ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اب وہ فٹ ہے بالکل. کسی کو ملیریا ہو جاتا ہے, وہ اپنا کورس پورا کرتا ہے دوائیوں کا, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. فلو وغیرہ ہو جاتا ہے, کیوریبل ہے, ٹھیک ہے. ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, کیوریبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اب ایک ڈسفنکشن آ گیا, آپ کی باڈی کے اندر ڈسفنکشنالٹی آ گئی ہے جس کا کیور ابھی تک آیا نہیں ہے. آپ صرف اس کو ڈے ٹو ڈے مینیج کر سکتے ہو کہ آج نا شوگر بڑھے, اتنی انسولین لینی ہے, فلاں پرہیز کرنا ہے, اتنی واک کرنی ہے, بس. لیکن وہ ساری زندگی رہے گا آپ کے ساتھ. اسی طرح ڈرگ ایڈکشن اور سائیکیٹرک النیسز بھی ان بیماریوں کی کیٹیگری میں آتی ہیں جو مینیجیبل ہیں, کیوریبل نہیں ہیں, جڑ سے خاتمہ نہیں ہے. آپ دوائی دے کر بیماری کی ایکٹیو ایپیسوڈ کو ڈی ایکٹیو کر سکتے ہیں, بٹ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو گیا. میں اگر ایک بندے کی صبح کی فاسٹنگ شوگر بھی بہتر آ رہی ہے, کھانے کے بعد بھی رینڈم شوگر بھی بہتر آ رہی ہے, HbA1c ٹیسٹ بھی بہتر آ رہا ہے, اور اب اس کو ایسے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ لگے جی کہ ڈائبٹیز ہائی ہے, لیکن وہ شروع کر دے بد پرہیزیاں, ٹھیک ہے, وہ میٹھا بھی ٹکا کے کھانا شروع کر دے, وہ واک شاک بھی ساری چھوڑ دے, تو بیماری ریلیپس کرے گی کہ نہیں؟ کیونکہ اس کے اندر سسٹم نہیں ہے اس کو ڈیل کرنے کا, فائٹ بیک کرنے کا. اسی لیے یہ بیماری کیوریبل نہیں ہے کہ آپ کو سرٹن پرہیز دوائیاں لے کر چلنی پڑتی ہیں کافی عرصے کے لیے یا فار لائف. آپ کی بیماریوں میں سائیکیٹری میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر آپ اس پرہیز سے باہر نکل جاتے ہیں, اگر ایک ڈرگ ایڈکٹ کو منع کیا گیا ہے کہ اب فی الحال سائیکوسس بھی نہیں ہے, زندگی بھی اچھی چل رہی ہے, پیسہ بھی کمانا شروع ہو گئے ہیں, ٹرسٹ بھی واپس آ گیا ہے,
اور وہ فن کے لیے پھر تھوڑی سی نشہ کر لیں, پھر تھوڑا سا مسئلہ کر لیں, تو واپس آئے گی نا بیماری. اسی لیے یہ کیوریبل نہیں ہے کہ اب اندر کا سسٹم خراب ہو چکا ہے, کیمیکلز کا امبیلنس آ چکا ہے, جو جس کو آپ چھیڑیں گے تو وہ چھڑ جائے گا. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. آسان تو یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کو رکھ لیا جائے, آپ لوگوں کے ساتھ کام کیا جائے, گھر والے آئیں, آپ کو مل کر چلے جائیں یا لینے آ جائیں, آسان ہے نا. لیکن گھر والوں کو 4 دفعہ ہم ہفتے میں کیوں بلاتے ہیں؟ وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر آتے ہیں, ساری کمٹمنٹس چھوڑ کر آتے ہیں, پڑھنے لکھنے کا مٹیریل دیتے ہیں, ویڈیوز سننے کا کہتے ہیں, سیشنز اٹینڈ کرنے کا کہتے ہیں. فیملیز کو اس لیے بلاتے ہیں کہ ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ جس طرح ہم ڈیل کرتے ہیں پیشنٹس کو, اسی طرح آپ نے کرنا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بس ہم سودا کر لیں یا ہم اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیں کہ اچھا میں نے ساری زندگی ایسے ہی رہنا. نہیں, بڑے ایسے لوگ ہیں جو شاندار ریکوری میں ہوتے ہیں, جن کو ایک پیشنٹ ہے اتنی اچھی انسائٹ کے ساتھ, اور ایسے بہت سے پیشنٹس ہیں. میں ایک ایگزامپل شیئر کر رہی ہوں کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے اپنی فیملی کے ساتھ, تو وہاں سے انہوں نے فون کر کے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے کہ مجھے اپنے موڈ کے اندر ہلکی سی تیزی فیل ہو رہی ہے, تو کیا میں یہ دوائی کھا رہا ہوں, اس میں کوئی چینج کروں کہ نہ کروں. یعنی اتنی انسائٹ ہے کہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایپیسوڈ نہ آ جائے میرے ساتھ, تو آج میں نارمل سے تھوڑا سا اوپر ہوں 2 پوائنٹ, جس میں کوئی وجہ نہیں ہے میرے پاس. لیکن مجھے بتائیں کہ میں اپنی دوائی میں کوئی رد و بدل کروں کہ نہ کروں, یا مجھے بتائیں میں کون سی ایکسرسائز کروں. تو یہ انسائٹ ہے نا. اور عام بندے کو دیکھ کے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ. آپ لوگ وہ لوگ ہیں, عام بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ سے مل کر کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. ایسا ہی ہے نا. بڑے اچھے آپ لوگ, بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, اتنا شاندار آئی کیو ہے آپ لوگوں کا. اچھا, کوئی ایسا نہیں لگتا کہ بیمار کہیں سے بھی نہیں لگتے. ہم اکثر فیملیز کو وزٹ کروا رہے ہوتے ہیں اوپر, تو وہ آپ لوگوں کو پیشنٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں. میں نے بتایا تھا کہ یہ پیشنٹ ہیں, یہ پیشنٹ ہیں, تو ان کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ آپ لوگ پیشنٹس ہیں, کیونکہ ہمارے ذہن میں پیشنٹس کا بنا ہوا ایک امیج, لیٹے ہوتے ہیں, ڈرپ لگی ہوتی ہے, وامٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے تو نہیں ہوتے پیشنٹس. اگر آپ لوگ ریکوری کو اور اس کے ہر سٹیپ کو پکڑ کر چلنا شروع ہو دیں تو بڑی شاندار زندگی ہے آگے. ہمارے پاس جب فیملیز آتی ہیں انکوائری کے لیے تو وہ کہتی ہیں کہ آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارا کوئی بھی پیشنٹ نہیں لگتا پیشنٹ ہے, ہمیں عادت ہے ایسے ہی اچھے بھلے لوگوں کو دیکھنے کی جن کو پھر کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس دنیا میں بڑے زیادہ لوگ انڈائگنوزڈ بھی ہیں, جو چلتے پھرتے جن کے مسئلے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ انڈائگنوزڈ ہوتے ہیں, وہ کبھی کسی ٹریٹمنٹ سے نہیں گزرے ہوتے. میرا خیال ہے 2% سے بھی کم ہے جو ڈائگنوزڈ ہیں, باقی سارے ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں. لوگ سائیکوسس میں سال ہا سال زندگی گزار دیتے ہیں, ڈیتھس ہو جاتی ہیں سائیکوسس میں, پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو, فیملی کو. اونلی ہارڈ drugs are dangerous. If it's a prescription drug, it must be safe. Natural drugs are safer than synthetic drugs. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا کوئی ہارڈ کور یا سافٹ کور ڈرگز ہوتی ہیں؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ڈیفائن کر سکے ہارڈ کور یا سافٹ کور کو. یہ کیٹیگریز ہم نے بنائی ہوئی ہیں اپنے دل کی تسلی کے لیے. دیکھیں, ڈرگ وہ ہوتی ہے جو آپ کے موڈ کی اسٹیٹ کو آلٹر کر دے. ہر وہ چیز ڈرگ ہے جو آپ کے موڈ کی, تھاٹ کی, پرسیپشن کی اسٹیٹ کو آلٹر کر دے. مجھے بتائیں کوئی ڈرگ ہے ایسی جس کو کرنے کے بعد آپ بالکل اس اسٹیٹ میں رہیں جو ڈرگ کرنے سے پہلے تھے؟ نہیں نا. اچھا, پھر اس کے بعد
بات یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آئس یا کوکین کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا. اگر اس کا ریلیشن شپ اس کیمیکل کے ساتھ خراب ہو گیا تو اس کو چرس ہی نقصان دے دے گی. اس کو ایک بندے کو خالی چرس نے اتنا برا سائیکوسس دے دیا کہ اس کو آئس اور کوکین کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی. ایک بندے کو خالی الکوہل نہیں لیور کینسر دے دیا کہ اس کو کسی اور ڈرگ کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یہ بالکل ویسی چیز ہے کہ ایک ڈائبیٹک مٹھائی میں اور چاکلیٹ کیک میں فرق کر لیں کہ میں چاکلیٹ کیک کھا سکتا ہوں, میں مٹھائی نہیں کھا سکتا. دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, دونوں میں وہ کیمیکل ہے جس کو وہ میٹابلائز نہیں کر سکتے. یہ بالکل ویسی چیز ہے. تو بس دل نہیں مانتا, ڈینائل ہوتا ہے پیشنٹس کا بھی اور فیملیز کا بھی, کہ وہ بہت سی فیملیز میں نے سنا ہے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایک عرصے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ چرس بھی کوئی بری چیز ہے. ہم کہتے تھے کہ ساری دنیا پیتی ہے, اتنے لوگ پیتے ہیں, تو چلو ہمارا بچہ بھی پیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. سگریٹ میں ہیروئن پینا, ٹیکا لگانا ایک بات ہے, نشہ آپ اندر ڈال رہے ہیں مین ڈفرینٹ ہے اس کا. اسی طرح جو لوگ سنوٹ کرتے ہیں, جو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں, وہ اپنی فیملی کو اس ڈینائل سے آپریٹ کرواتے ہیں کہ آپ شکر کریں میں پاؤڈر نہیں پیتا, ایز اے پاؤڈر پتہ نہیں کوئی بہت بڑی چیز ہے, حالانکہ چرس بھی اتنی بڑی چیز ہے. پھر وہ کہتے ہیں آپ شکر کریں میں ٹیکے نہیں لگاتا. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی تباہی کو فوراً ایک بوسٹ دے دیتی ہیں, بٹ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چرس کو نارملائز کر دیں. آپ کو پتہ ہے گھروں میں یہ چیز بڑی کامن ہے, پیشنٹس ایک بڑا ڈرگ انٹروڈیوس کرا کر چرس یا الکوہل کو نارملائز کرا لیتے ہیں اور کر وہ دوسرا ڈرگ بھی رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں آئس یا یہ چھوڑ دیتا ہوں تو آپ تب تک مجھے چرس پہ ڈال دیں. چرس پازیٹیو آتی رہتی ہے اور آئس یا فلاں چیز جو ہے نا وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے, لیکن کر وہ دونوں ہی رہے ہوتے ہیں. دو اپروچز ہوتی ہیں, یا آپ بیماری کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں یا آپ علاج کے ساتھ کر لیتے ہیں, اور دونوں میں تکلیف ہے. ہم یہ خواب بالکل بھی نہیں دکھاتے کہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ اگر آپ سمجھوتا کر لیں گے تو بس زندگی پرسکون ہے. شروع میں بہت بمپی رائڈ ہوگی, وہ بہت زیادہ. پیشنٹس آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں کہ اتنی کاؤنسلرس کی سننی ہے آپ نے, ابھی تک آپ کو مل رہا ہے وہ ٹف ٹائم کہ اتنی باتیں آپ نے ان کی سننی ہے, لیکن الٹیمیٹلی ریزلٹس اسی اپروچ سے آتے ہیں. اور اگر آپ ڈیزیز کی اسٹیٹ سے سمجھوتا کر لیتے ہیں تو اس میں کبھی بھی وہ اچھے دن اور وہ چیز کبھی بھی نہیں آنی, کیونکہ اس میں ہیلتھ جو ہے وہ کانسٹنٹلی ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے. تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ, اور یہ آپ سب کے اپنے آزمائے ہوئے طریقے ہیں کہ آپ لوگ ایک ڈرگ کو چھوڑنے کے لیے جب دوسرا ڈرگ کرتے تھے تو پھر الٹیمیٹلی آپ لوگ یہاں تو اینڈ اپ نہ کرتے اگر وہ کوئی اچھی اپروچ تھی تو. اور پرسکرپشن ڈرگس کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. ایڈکشن میں گولیاں 70 نکال کر کھائی جا رہی ہوتی ہیں وداؤٹ اینی ایگزیجریشن, اس سے بھی زیادہ کھائی جا رہی ہوتی ہیں. آپ جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس اور آپ بتاتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی, مجھے انگزائٹی ہوتی ہے, فلاں چیز ہوتی ہے, تو وہ آپ کو ایک دوائی لکھ کر دیتا ہے کہ یہ آپ نے اگلے 15 دن کے لیے کھانی ہے, ایک گولی کھانی ہے, 15 دن بعد آپ نے واپس آنا ہے اور ہم اس کو ٹیپر آف کریں گے, ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر نے کتنی دوائی کہی ہے؟ 15 دن کے لیے ایک گولی, ٹھیک ہے, روز یا جب آپ کو مسئلہ ہو, اور 15 دن کے لیے. آپ اس کو 15 مہینے چلاتے ہیں اور ایک کے بعد آپ آگے نمبرز خود ہی ایڈ کرتے جاتے ہیں, پھر خود ہی 4 ہو جاتے ہیں, پھر خود ہی 8 ہو جاتے ہیں, پھر خود ہی 12, پھر ٹالرنس بڑھتی جاتی ہے, اور پھر پتوں کے پتے اندر جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, اور پھر یا اوور ڈوز ہوتی ہے یا کوئی اور مسئلہ. مجھے پیشنٹس بتاتے ہیں کہ میں اسکور کس طرح سے کرتا تھا, اب اس کو کوئی طریقہ ہی نہ سمجھ لے, ویسے تو آپ لوگوں کو سارے طریقے پتہ ہیں, کہ میں 3 دن لگا کے ساری فارمیسیز میں سے اکٹھی کرتا تھا دوائیاں, پھر 4 دن اگلے نشے کرتا تھا. تو یہ سب کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان گولیوں کو بھی ایڈکشن یا ڈرگس سمجھا کرے, کیونکہ دوائیوں کو ڈرگس ہی کہتے ہیں میڈیکل ٹرمز میں. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ریکوری از ایکول ٹو ایبسٹیننس فرام ڈرگس اونلی. اچھا مجھے بتائیں, اگر ایک بندہ ڈرگس نہ کر رہا ہو تو ہم لیبل لگا دیں یا اس کو گارنٹی دے دیں کہ وہ ریکوری میں ہے؟ کیا ریکوری اس چیز کا نام ہے ٹیسٹ کلیئر آتے رہے؟ نشہ تو نہیں کر رہا نا. اگر کوئی انسان ایبسٹیننس میں ہو, مطلب نشوں سے پاک ہو, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ریکوری میں ہوگا, کیونکہ ریکوری بیہیویئرس کی بھی ہوتی ہے, ریکوری سوچوں کی بھی ہوتی ہے. جو ہوتی ہے نا جنکی پرائیڈ یا ایک جنکینس سی نظر آ رہی ہوتی ہے کسی پیشنٹ میں, پھر چاہے وہ نشوں سے دور ہوں, وہ چیز ان کو ریلیپس کرا سکتی ہے. اسی طرح اسی لیے ریلیپس کی 3 سٹیجز جو ہیں وہ ڈیفائن کی گئی ہیں کہ پہلے آپ ایموشنز پہ ریلیپس کرتے ہیں, یعنی موڈ مزاج ہلکی آنچ پر بننا شروع ہو جاتا ہے کہ
ونس اے وائل پارٹی یا کبھی تو کچھ نہیں ہوگا, چرس یا اس طرح کی چیزیں. پھر مینٹل ریلیپس ہوتا ہے کہ اب میپس بننا شروع ہو گئے ہیں, کہاں سے پیسہ نکالنے, کیا کہہ کر جانا ہے, کس طرح سے ان اویلیبل ہونا ہے, کیا کرنا ہے. اور پھر جا کر فزیکل ریلیپس ہوتا ہے کہ اب نشہ اندر چلا گیا. اگر آپ کی یہ روٹین خراب ہو جائے, اگر آپ کی یہ روٹین ساری نشے کے زمانے والی ہے کہ دوستوں میں آپ نے ان میں اٹھنا بیٹھنا ہے, جو لوگ سارے نشے کرتے ہیں, رات ساری آپ نے جاگنی ہے, کھانا آپ نے اپنی مرضی سے کھانا ہے, یا بہت کم یا بہت زیادہ, آپ کی سوچیں بدل جاتی ہیں کہ ولنگ ویسٹ کا کیا فائدہ, میں کیا کروں وہاں جا کر, یا وہ لوگ تو صرف یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں. ابھی نشہ نہیں آیا تو بھی یہ ریکوری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت جلدی آگے چل کر ریلیپس میں کنورٹ ہو جائے گی. تو اس چیز پہ بڑا کانشیسلی کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ہر ان پیشنٹ کو ریلیپس کرتے دیکھا ہے جو ریلیپس کرنے سے پہلے ہی ایسے بیہیویئرس میں چلے جاتے ہیں, ہر ان پیشنٹ کو. یعنی جو ریلیپس کرنے سے پہلے ہی ایسی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں کھچے سے رہنا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آپ کو کوئی فیڈ بیک دیتے ہیں, کبھی بھی اسے پرسنل نہ لیں, کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی گرج نکال رہے ہیں, یا یہ آپ نے کیا بات کر دی بائی دا وے. ہوتا ہے نا عثمان صاحب, آپ نے مجھے کہا مس آپ نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا, مس میں نے تو نہیں کیا. تو اگر کبھی آپ کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سالڈ ریزن ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ ہیں ہی نہیں ٹریک پہ. میں آپ کو صرف وارن کر رہی ہوں کہ ریڈ فلیگز ہیں, واپس آتے ہیں ٹریک پہ. آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں, اور آپ سمجھدار ہیں, آپ خود ہی اپنے آپ کو ٹریک پر لے آئیں گے. تو آؤٹ ڈور کے پیشنٹس بھی جب ہم کہتے ہیں نا ادھر نہ بیٹھیں, ایک ساتھ نہ بیٹھیں, تو یہ مقصد نہیں کہ ہم کو یہاں پر ایول سے لوگ ہیں اور ظلم کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں پر. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنی امپلسز پر قابو پا کر پورا فوکس سیشن پر کریں. آپ لوگوں کے اندر وہ جو مطلب وہ ہوتی ہیں نا شرارتیں چھوٹی چھوٹی سی جو اٹھتی ہیں, وہ آپ کو روک نہیں پاتی, یعنی آپ اپنی انہیبیشنز پر قابو نہیں کر پاتے. تو اسی لیے تو ہم منع کرتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں دوستیاں نہ کیا کریں. کبھی آپ لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ مس آپ لوگ کیوں منع کرتے ہیں کہ دوستیاں نہ کیا کریں. پہلی بات کہ آپ لوگ یہاں پر آئے نہیں, پرائمریلی دوستی کرنے آئے نہیں. دوسری بات, دوستیاں کر کے پھر دکھ بڑھ جاتے ہیں. سمجھتے ہیں دکھ بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب فار ایگزامپل ہارون صاحب, عبداللہ صاحب, احمد صاحب اور عقیل صاحب, میں صرف ایک سچویشن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں. 4 بہترین دوست ہیں, ٹھیک ہے. فیڈ بیک ہم نے دیا ہارون صاحب کو, تو دکھ آپ تینوں کو بھی ہوگا. ایویں فضول میں منہ پھولے سے نظر آئیں گے ہم کہ مس شمائلہ تو ہیں ہی ایسی, مس حفصہ تو ایسے ہی سرچ کرتی رہتی ہیں. تو ہم نے فیڈ بیک آپ کو دیا تو 3 لوگ ایسے ہی متاثر ہو گئے اس سے. تو جہاں پر دوستیاں زیادہ ہوں گی وہاں دکھ زیادہ بڑھیں گے. اور آپ لوگ ابھی وہ لوگ نہیں ہیں جو اتنے دکھ برداشت کر سکیں. بھی آپ نازک ہیں بڑے, اپنے ہی دکھ بہت ہیں ریکوری کے, تو ایک دوسرے کے دکھ نہ لیں. تیسری وجہ, آپ سب ایک دوسرے کے لیے سلپری ہیں. یہاں پر ہی بہت دفعہ یہ ایکسپیرینسز ہو چکے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان ایکسپیرینسز سے سیکھیں, نئے ایکسپیریمنٹس نہ کریں اپنے اوپر. ایکسپیرینسز یہ ہیں کہ یہاں کے 4-5 پیشنٹس کو جوش چڑھتا ہے جی آؤٹ ڈور میں اکٹھے واک کرنے کا, جس کو ہم منع کرتے ہیں کہ نہ کیا کریں اکٹھے بغیر کسی اٹینڈنٹ یا کسی اور, جس طرح ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کبھی کرتے ہیں تو ان کی سپرویژن کے. کیوں؟ کیونکہ ان 4 میں سے ایک آدھے کا دل کرتا ہے کہ آؤ ذرا ایک کھوکھا پاس یہ سگریٹ پئیں, بھلے انہوں نے مذاق میں کہا ہو, 4 کے 4 چلے جاتے ہیں اور سگریٹ پی لیتے ہیں. یعنی ایک بندے کا سلپ کرنا پورے گروپ کو سلپ کرا دیتا ہے, کیونکہ آپ سب بڑی کچی سی سٹیج پہ ہیں, انیشیل سٹیج پہ ہیں ریکوری کی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے جی کہ فیملی میٹنگز میں بس یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ عبداللہ کے جانے میں 15 دن رہ گئے ہیں پھر میں اداس ہو جاؤں گا, فلاں کے جانے میں 10 دن رہ گئے ہیں پھر میں, ایز ایف آپ آئے ان کے لیے تھے, نہیں نا. تو یہ بھی ایک نیا دکھ ہوتا ہے. اس سے بچانے کے لیے ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ نہ اتنی دوستیاں کریں, کیونکہ آپ ان کے لیے تھوڑی آئے تھے. اب آپ دل لگا بیٹھے ہیں ان کے ساتھ, اب جب وہ جائیں گے تو پہلے ان کے 15 دن پہلے ہی اداس ہو جائیں گے, پھر 15 دن بعد, تو آپ کا علاج تو بیچ میں ہی کہیں لیفٹ رائٹ ہو گیا نا. تو یہ وہ کچھ ریزنز ہیں. اب ویسے تو ڈھیر ساری ہیں, لیکن میں نے چند ایک بتا دیں کہ اس لیے دوستیاں نہ کیا کریں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟
ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں, سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.